اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کیا، قاضی اور گواہوں کو بلوایا، یہ ٹھان لی کہ آخری وصیت کر دے اور بیوی کو راز بتا دے اور جان دے کیونکہ وہ اسے بہت پیاری تھی اور اس کی چچیری بہن اور اس کی اولاد کی ماں تھی۔ اس کی عمر 124 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے سارے اہل عیال محلے والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے سے ایک بھید ہے، جس کسی کے پاس یہ بھید ہو اور وہ اسے ظاہر کر دے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس پر تمام حاضرین نے بیوی سے کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو جانے دو، خدا نہ خواستہ کہیں تمہارا شوہر اور تمہارے بچوں کا باپ مر نہ جائے۔ بیوی نے کہا کہ اسے اپنا بھید بتانا پڑے گا، خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ سوداگر اٹھا، جانور خانے کی طرف گیا تاکہ وضو کرے اور واپس آئے اور راز کہے اور مر جائے۔ اس کے یہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں تھیں اور ایک کتا۔ سوداگر نے سنا کہ کتا مرغے کو سخت سست کہہ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور چلا کر کہہ رہا ہے کہ تو خوشیاں منا رہا ہے اور ہمارا آقا مرنے جا رہا ہے۔ مرغے نے کتے سے کہا کہ یہ کیوں کر۔ کتے نے مرغے کے آگے سارا ماجرا شروع سے آخر تک کہہ ڈالا۔ مرغے نے کہا واللہ ہمارا آقا بھی کیسا نا سمجھ آدمی ہے، مجھے دیکھ کہ میری 50 بیویاں ہیں، کبھی ایک کو راضی کرتا ہوں، کبھی دوسری اور کبھی تیسری کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ آقا کے پاس تو ایک ہی بیوی ہے، پھر بھی اس کے آگے اس کی نہیں جلتی۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ شہتوت کی چڑیاں توڑے اور اسے تہخانے میں لے جائے اور لے جا کر اتنی چھڑیاں لگائے، یا تو وہ مر جائے یا توبہ کرے۔ اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی۔ سوداگر نے یہ سن کر شہتوت کی چھڑیاں توڑی، تہخانے میں چھپا دی۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر اس میں داخل ہوا اور اسے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ راز یہاں تہخانے میں کہوں اور یہیں مر جاؤں تاکہ کوئی اور مجھے نہ دیکھے۔ پھر اس نے کیواڑ بند کر دیے اور اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ توبہ کرتی ہوں، اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں جوڑنے اور توبہ کرنے لگی۔ آخر کار دونوں تہخانے سے نکل آئے اور تمام لوگ خوش ہو گئے اور مرتے دم تک دونوں نے ہنسی خوشی زندگی بسر کی۔ جب وزیر زادی نے اپنے باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اب اس سے مفر نہیں۔ وزیر اسے بنا سوار کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ جاتے وقت اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں گی تو تجھے بلا بھیجوں گی، اور جب تو آئے اور دیکھے کہ بادشاہ اپنی ضرورت مجھ سے پوری کر چکا تو کہیو کہ اے بہن کوئی کہانی سنا کہ رات کٹے۔ میں تجھے ایک کہانی سناؤں گی اور خدا نے چاہا تو وہی ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا۔ جب وزیر نے اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے اسے دیکھا تو باغ باغ ہو گیا، کہنے لگا تو نے میری ضرورت پوری کر دی۔ وزیر نے کہا جی حضور۔ جب بادشاہ نے اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ کیا تو وہ زار زار رونے لگی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیوں روتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میری ایک بہن ہے، میں چاہتی ہوں اس سے رخصت ہو لوں۔ بادشاہ نے اسے بلا بھجوایا اور وہ اپنی بہن کے پاس آئی اور اس سے بغل گیر ہوئی، تخت کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ بادشاہ اٹھا اور اس نے لڑکی کی بکارت زائل کی، پھر تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی بہن نے کہا اے بہن کوئی کہانی سنا کہ ہم سب کی رات کٹے۔ اس نے جواب دیا بصر و چشم، بشرط یہ کہ بادشاہ سلامت اجازت دیں۔ بادشاہ رنجیدہ تھا، لیکن جب اس نے ان دونوں کی باتیں سنی تو کہانی سننے کے خیال سے خوش ہو گیا اور اجازت دیتی کہ ایک سوداگر اور دیو کی کہانی سناتی ہوں۔